بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائن۔ طالبان کی دھمکی کام کر گئی، جو بائیڈن کا افغانستان سے انخلاء کی تاریخ میں توسیع نہ کرنے کا فیصلہ۔ G7 گروپ نے طالبان سے اس بات کی ضمانت مانگ لی کہ وہ 31 اگست کے بعد افغانستان سے باہر جانے والوں کو محفوظ رستہ فراہم کریں گے۔ سعودی عرب جانے کے خواہشمند پاکستانیوں کے لیے اچھی خبر۔ روس بھارت کو رواں سال کے آخر تک میزائل دفاعی نظام S-400 کی فراہمی کا آغاز کر دے گا۔ پاکستان کا فتح 1 گائیڈڈ ملٹی لانچ راکٹ سسٹم کا کامیاب تجربہ۔ روس کی پاکستان، چین اور امریکہ کے ساتھ مل کر افغانستان میں ثالثی کی پیشکش۔ افغانستان کی تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی 4 ملکی دورے پر روانہ۔ قطر، کویت اور متحدہ عرب امارات کے بعد اردن نے بھی افغان شہریوں کو بڑی خوشخبری سنا دی۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آرا کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے افغانستان سے انخلاء کی تاریخ میں توسیع نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن نے پینٹاگون کی سفارش پر یہ فیصلہ کیا ہے۔ واضح رہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے 31 اگست تک فوجی انخلاء مکمل کرنے کا اعلان کیا تھا۔ خیال رہے کہ طالبان نے گزشتہ روز امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو واضح کیا تھا کہ غیر ملکی فوجی انخلاء کی تاریخ میں توسیع نہیں کی جائے گی۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق نجی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے افغان طالبان کے ترجمان سہیل شہین کا کہنا تھا کہ امریکہ اور نیٹو کی افواج کے انخلاء کی تاریخ میں توسیع نہیں ہوگی۔ انہوں نے واضح کیا تھا کہ 31 اگست غیر ملکی افواج کے انخلاء کی ڈیڈ لائن نہیں بلکہ ان کے لیے ریڈ لائن ہوگی، جبکہ سہیل شہین نے بھی خبردار کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر اس میں توسیع کی جاتی ہے تو اسے قبضے میں توسیع سمجھا جائے گا اور اس پر شدید رد عمل بھی آ سکتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ G7 گروپ نے طالبان سے اس بات کی ضمانت مانگ لی ہے کہ وہ 31 اگست کے بعد افغانستان سے باہر جانے والوں کو محفوظ رستہ فراہم کریں گے۔ عالمی خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم برطانیہ بورس جانسن کا کہنا ہے کہ ہم اس عزم کا اعادہ کرتے ہیں کہ طالبان کو دہشت گردی کی روک تھام، انسانی حقوق بالعموم اور بالخصوص خواتین، لڑکیوں اور اقلیتوں کے حقوق اور تمام طبقات کو شامل کر کے افغانستان میں سیاسی تصفیے کی جانب پیش قدمی کے لیے ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا۔ عالمی خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کا کہنا ہے کہ G7 گروپ اس امر پر متفق ہوا ہے کہ طالبان 31 اگست کے بعد بھی افغانستان سے انخلاء کرنے والوں کو محفوظ رستہ دینے کی ضمانت دیں۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ اور ان کے ساتھی G7 گروپ مستقبل میں طالبان سے تعلق رکھنے کے روڈ میپ پر متفق ہو گئے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس حوالے سے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ طالبان کی جانب سے ضمانت فراہم کی جائے گی کہ وہ مقررہ تاریخ کے بعد افغانستان سے نکلنے والوں کو محفوظ رستہ دیں گے۔ عالمی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق G7 گروپ کے ورچوئل اجلاس کے بعد جرمن چانسلر اینجیلا مارکل نے کہا ہے کہ افغانستان سے انخلاء کی ڈیڈ لائن 31 اگست ہی برقرار رہے گی۔ جرمن چانسلر نے ذرائع ابلاغ سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ کانفرنس میں افغانستان سے انخلاء کی کسی نئی تاریخ کے بارے میں کوئی نتیجہ نہیں نکالا گیا۔ جرمن چانسلر نے مزید کہا ہے کہ کانفرنس میں اس بات پر طویل بحث کی گئی کہ ڈیڈ لائن کے بعد سویلین ایئرپورٹ کو پناہ گزینوں کی مدد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق جرمن چانسلر کا کہنا تھا کہ جرمنی افغانستان کے پڑوسی ممالک پاکستان اور ایران کے ساتھ مل کر اس حوالے سے کام کرنے کو بھی تیار ہے۔
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ سعودی عرب نے پاکستان سمیت دیگر غیر ملکی افراد کو واپس آنے کی اجازت دے دی۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق سعودی سفارت خانے نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ سعودی عرب میں مقیم جو لوگ ویکسین مکمل کروا کر باہر گئے تھے وہ واپس آ سکتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان سمیت دیگر ممالک کے ایسے تمام افراد کو ایس او پیز کے تحت واپس آنے کی اجازت ہوگی۔ اس سے پہلے متحدہ عرب امارات نے بھی سیاحتی ویزوں پر پاکستان سمیت دیگر ممالک کے شہریوں کو ملک میں آنے کی اجازت دے دی تھی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق پاکستان، بھارت اور سری لنکا کے پاسپورٹ کے حامل افراد سیاحتی دورے پر متحدہ عرب امارات جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ نیپال، نائجیریا، یوگینڈا کے شہری بھی متحدہ عرب امارات جا سکیں گے۔ پی سی آر ٹیسٹ کے حوالے سے ہر ملک کے لیے قواعد و ضوابط مختلف ہوں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ روس بھارت کو رواں سال کے آخر تک میزائل دفاعی نظام S-400 کی فراہمی کا آغاز کر دے گا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق ایئر اینڈ اسپیس کنسرنز کے نائب CEO نے یہ بات بین الاقوامی ملٹری ٹیکنیکل فورم آرمی 2021 میں اظہار خیال کرتے ہوئے بتائی۔ انہوں نے کہا ہے کہ تصدیق کر سکتے ہیں کہ شیڈول کے مطابق بھارت کو رواں سال کے آخر تک میزائل دفاعی نظام کی فراہمی شروع ہو جائے گی۔ بھارت نے اکتوبر 2018 میں روس کے ساتھ میزائل دفاعی نظام S-400 کی خریداری کا تقریباً $5.5 ارب کا معاہدہ طے کر رکھا تھا۔ کیا رہے کہ اس معاہدے کی امریکہ نے بھی شدید مخالفت کی تھی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ پاکستان نے فتح 1 راکٹ سسٹم کا کامیاب تجربہ کر لیا، جس سے پاکستان کا دفاع مزید مضبوط ہوگا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق پاکستان کا فتح 1 راکٹ سسٹم کامیاب تجربہ راکٹ سسٹم کامیابی کے ساتھ روایتی وارہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ راکٹ سسٹم دشمن کے علاقے میں ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنانے کی صلاحیت میں اضافہ کرے گا۔ ویپن سسٹم سے دشمن پر گہری ضرب پہنچانے کی صلاحیت میں بہتری آئی ہے۔ صدر مملکت وزیر اعظم عمران خان نے کامیاب تجربے پر سائنسدانوں اور انجینئرز کو مبارکباد پیش کی۔ اس طرح چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور آرمی چیف نے بھی کامیاب تجربے پر سائنسدانوں اور انجینئرز کو مبارکباد پیش کی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے پاکستان، چین اور امریکہ کے ساتھ مل کر افغانستان میں ثالثی کی بڑی پیشکش کر دی۔ برطانوی خبرساں ایجنسی روئٹر کے مطابق روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے اپنے دورہ ہنگری کے حوالے سے ذرائع ابلاغ سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ان کا ملک پاکستان، چین اور امریکہ کے ساتھ مل کر افغانستان میں ثالثی کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ روس کسی بھی وسطی ایشیائی ملک میں امریکہ کے فوجی اڈے قائم کرنے کے خلاف ہے۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کو اڈے دینے والا وسطی ایشیائی ملک خود ہدف بن جائے گا۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے حوالے سے خود ایک روسی اخبار نے 18 جولائی 2021 کو انکشاف کیا تھا کہ امریکی صدر جو بائیڈن سے ہونے والی ملاقات میں انہیں پیشکش کی گئی تھی کہ وہ افغانستان سے انخلاء کے بعد پناہ گاہ رکھنے کے لیے وسطی ایشیائی ریاستوں میں قائم روسی فضائی اڈوں کو استعمال کر سکتے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ افغانستان میں طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے کے حوالے سے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی 4 ممالک ایران، تاجکستان، ازبکستان اور ترکمانستان پہ دورے پر روانہ ہو گئے۔ پہلے مرحلے میں وہ تاجکستان کے دارالحکومت دوشنبے پہنچیں گے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق افغانستان کی تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال، نئی حکومت کی تشکیل اور طالبان کو تسلیم کیے جانے کے معاملات پر بات کرنے کے لیے وزیر خارجہ 4 ممالک کے 3 روزہ دورے پر روانہ ہو گئے ہیں۔ ان ممالک میں ایران، ترکمانستان، تاجکستان اور ازبکستان شامل ہیں۔ دورے کے دوران وزیر خارجہ افغانستان کی بدلتی ہوئی صورتحال اور علاقائی سلامتی سمیت باہمی دلچسپی کے 2 طرفہ امور پر تبادلہ خیال کے لیے ان ممالک کی اعلیٰ قیادت کے ساتھ ملاقاتیں کریں گے۔
خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ قطر، کویت اور متحدہ عرب امارات کے بعد اردن نے بھی افغان شہریوں سے متعلق بڑا فیصلہ کر لیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق اردن نے بھی امریکہ جانے والے افغان شہریوں کی عارضی میزبانی کی منظوری دے دی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق اردنی وزیر خارجہ کے ترجمان نے بتایا ہے کہ یہ فیصلہ خالص انسانی بنیادوں پر کیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ امریکہ کے ساتھ اردن کے راستے جانے والے افغان شہریوں کے سفر کا طریقہ کار طے پا گیا ہے۔ فیصلے سے 2500 افغان شہری مستفید ہو سکیں گے۔ جی تو ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔